بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی کی 3 منٹ کے لیے موت ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس سلسلے کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے پہلا حصہ ابھی تک نہیں دیکھا وہ اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے پہلے پہلا حصہ دیکھیں۔ ایک شخص کی 3 منٹ کے لیے موت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے مردہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اس دنیا سے 3 منٹ کے لیے کٹ جاتا ہے۔ وہ ٹائم سپیس سے نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ ہماری دنیا کے 3 منٹ اور وہاں پر صدیاں بیت جاتی ہیں۔ عالم برزخ میں اس کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں وہ 3 منٹ کے بعد دوبارہ بیان کرتا ہے۔ نامہ اعمال سے لے کر جہنم دیکھنا یہ سب اس پر بیتتی ہے۔ عالم برزخ پر مبنی ایک آپ بیتی ناظرین پیش خدمت ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے 2 افراد سے کہا کہ میرے لیے کچھ کریں، میرے سارے اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرے کی مایوسی بتا رہی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ اعمال جن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی وہ فہرست سے کم ہوتے چلے گئے۔ مجھے شدید روحانی اذیت کا احساس ہوا اور دل چاہا کہ اٹھ کے چلا جاؤں۔ میری تمام روحانی ثروت میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ اس دنیا کا میرا ہر مذاق ایک سنگین شمار کیا گیا۔ دوسرے کا نامہ اعمال میری نیکیوں سے پر ہو رہا تھا۔ ایک بات جو میں نے وہاں محسوس کی وہ یہ کہ عمر میں اضافے کے ساتھ میرے اول وقت کی نمازیں مسجد کا ثواب کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جوان سے پوچھا، اس وقت میں نے تمام نمازیں مسجد میں جا کر ادا کی تھی، پھر ان تمام کو درج کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر اس نوجوان نے کہا، اپنا نامہ اعمال غور سے دیکھو۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال میں ریاکاری بڑھتی گئی۔ اختتامی تم خالص نیت کے ساتھ مسجد اور مجلس میں جاتے تھے، لیکن بعد میں تم چاہنے لگے کہ لوگ تمہیں مسجد جاتا دیکھیں۔ اگر تم خدا کی رضا کے لیے یہ عمل سر انجام دیتے تو تمہیں کسی ایسی مسجد میں جانا چاہیے تھا جہاں تمہارے دوست نہ ہوتے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ مجرمین ان کے مندرجات دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، اس کتاب نے چھوٹا بڑا کچھ نہ چھوڑا اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ میں کتاب کے صفحات پلٹتا جا رہا تھا۔ نامہ اعمال کا ہر قیمتی عمل صفحے کے سب سے اوپر موٹے حروف میں درج کیا گیا تھا۔ ایک مالی بدحالی کے شکار خاندان کی مدد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو کلپ کی شکل میں موجود تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا لیکن یاد نہ آیا کہ میں نے یہ نیکی کب انجام دی تھی۔ میری مالی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کی مدد کرتا، البتہ میں ان کو جانتا تھا کیونکہ وہ میرے پڑوسی تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کی مدد کروں، اس لیے میں نے اپنے 2 رشتہ داروں سے بھی رابطہ کیا جو کہ مالی لحاظ سے کافی مضبوط تھے۔ میں نے اس خاندان کے مالی مسائل ان لوگوں سے تفصیلاً بیان کیے، لیکن انہوں نے میری بات پر توجہ نہ دی بلکہ میری کم عمری کا تانا دیا کہ اس عمر کے لوگوں پر ایسے کام نہیں جچتے، یہ بڑوں کے کرنے کے کام ہے۔ میں اس وقت 15 برس کا تھا۔ میں نے ان کے رد عمل پر خاموشی اختیار کی، لیکن عجیب بات تھی، اس خاندان کی مالی مدد کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو دیا گیا تھا۔ پھر میں نے میز کے دوسری طرف بیٹھے جوان سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا، اگرچہ تم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے لیکن تمہاری نیت خالص تھی، اس لیے تمہیں نیت کا ثواب دے دیا گیا ہے۔ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجام نہ دے سکے پھر بھی وہ نیکی اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ میری خالص نیت کہ وہ تمام اعمال جو میں انجام نہ دے سکا وہ تمام اس میں درج تھے۔ میں نے سوچا خدا کا شکر ہے کہ غلط اعمال کی نیتوں کو اس کتاب میں محفوظ نہیں کیا جاتا۔ خوشی کے ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ دوسروں کے ساتھ میل ملاقات کے دوران میں نے اپنی ناسمجھی، غلطیوں اور گناہوں کے سبب اپنے بہت سے اعمال کو ضائع کر دیا تھا۔ جو آگے بڑھتا جا رہا تھا نامہ اعمال خالی ہوتا جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کاش کہ میرے اعمال کسی اور کے نامہ اعمال میں اور کسی اور کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ جائیں، لیکن آگے بڑھتے ہوئے مزید مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ جوان جو یقیناً میری صورتحال بھانپ چکا تھا، اس نے کہا کہ جب اعمال میں ریاکاری کی بو آنا شروع ہو جائے تو پروردگار کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، غیر کو شریک کر لیا جائے، پھر وہ عمل اسی غیر کے لائق ہوتا ہے۔ اپنے خالص اعمال پیش کرو تاکہ تمہاری پریشانی جلد حل ہو جائے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اگلے صفحے کی طرف نگاہ کی۔ وہاں ایک شیر سرخی نظر آئی جس میں انسانی جان کو بچانا لکھا تھا۔ مجھے یاد تھا اس سرخی کے پس منظر میں کیا واقعہ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ یہ کام میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ مجھے اس عمل پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا،
کہ جوانی کے ایام دوستوں کے ساتھ قریبی ڈیم پر جانا ہوا۔ ان دنوں نہر کا پانی کافی اونچا تھا۔ ہم سیر و تفریح میں مصروف تھے کہ کسی خاتون کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ایک مرد نے بھی مدد کے لیے پکارا۔ ان دونوں کا بچہ نہر میں گر گیا تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص تقریباً سکتے کی کیفیت میں تھا اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نہر کے خطرناک پانی میں کود کر اس بچے کی جان بچاتا۔ مجھے تیراکی میں کافی مہارت حاصل تھی، اس لیے میں پانی میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دوستوں نے خبردار کیا کہ یہ جگہ ڈیم کے قریب ہے اور پانی مجھے اندر کی طرف کھینچ لے گا اور ٹربائن میں آسانی سے پھنس سکتا ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں خدا کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ بس میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ الحمدللہ میں اس بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور اسے نہر کے کنارے پر لے آیا۔ دوستوں نے نہر کے پانی سے باہر آنے میں میری مدد کی۔ بچے کے والدین نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا اور میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے میرا ایڈریس اور فون نمبر مانگا۔ میرا یہ عمل کتاب میں انتہائی احسن انداز میں لکھا تھا۔ میں نے پھر ایک بار خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اس عمل کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی۔ سوچا کہ ایسے خالص اعمال ہیں انسان کو عالم برزخ کی پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس عمل کو نامہ اعمال میں دیکھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی۔ میرے نزدیک یہ عمل بہت بڑا اور انتہائی اہم تھا، لیکن اچانک ہی صفحے سے مٹ گیا۔ میں نے جوان سے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، پھر میرا یہ عمل کیوں ضائع ہو گیا؟ جوان نے میری بات سن کر کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم یہ عمل کر کے پلٹ رہے تھے کہ تم نے راستے میں اپنے آپ سے کچھ کہا تھا۔ اس منظر کی ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا کہ آج میں نے بڑا اہم کام کیا ہے۔ اگر آج میں ان ماں باپ کی جگہ پر ہوتا تو میں سب کو بتاتا کہ ایک نوجوان نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ میں اس صوبے کا نگران ہوتا تو اس سے اس عمل کی قدردانی کا اظہار تحفے اور جشن کے ساتھ کرتا۔ اخبار والوں کو بھی میرا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ مختلف اخبار والے رپورٹرز نے میرے انٹرویو کیے۔ صوبائی گورنر بھی میرے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر اس بچے اور اس کے والدین کے ساتھ ملنے آئے۔ وہاں ویڈیو ختم ہو گئی تھی اور جوان پھر سے گویا ہوا، آغاز میں تمہارا یہ عمل رضا الہی کے لیے تھا، لیکن بعد میں تم نے اسے برباد کر دیا۔ تم نے اس کا اجر دنیا میں طلب کیا جو تمہیں مل گیا۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے حسرت سے کہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا کروں؟ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، ہاں، بہت سے لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کے آخر تک بھی وہ خلوص قائم رہے، لیکن کچھ لوگ اپنے خالص اعمال کو دنیا میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکا تھا۔ بیجا مذاق اور غیبت کی عادت کی وجہ سے میرے بہت سارے اعمال ضائع ہو چکے تھے۔ اب نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں تھی۔ اگر کوئی عمل خالص نیت سے کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان برائیوں کو مٹانے کی وجہ بن سکتا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں۔ لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا تھا۔ عمل کا حساب تحقیق کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی تحقیق کی گئی تھی۔ اعمال کی جستجو کا عمل جاری تھا۔ میرے اعمال ضائع ہو رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کر زور زور سے رو دوں کہ میں نے دنیا میں کتنی غلطیاں کی تھی۔ میرے اوپر سختے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا تھا، گویا میرا خود سے کوئی ارادہ نہیں رہا تھا اور میرا کوئی عمل قابل تو نہیں تھا۔ میری نظریں بس کتاب پر جمی ہوئی تھی۔ ایک شخص آیا اور میری 2 سالہ عبادت کا ثواب لے کر چلا گیا، دوسرا اور میری نیکیوں کا ثواب لے گیا۔ میرے پاس ان اشخاص کے خلاف چارہ جوئی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انسان پر ہاں کتنا ہی بڑا الزام لے کر اس دنیا میں اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ ایک وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کرتا ہے تاکہ خود پر لگے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل نہیں تھا۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سب پر ایک دوسرے کا عمل اور سوچ آیا تھی، اس لیے اپنا دفاع ناممکن تھا۔ میری کتاب کے کئی گناہ کم ہونے کی ترجمانی کر رہے تھے، یعنی ایک شخص نے کسی کی غیبت کی یا کسی پر تہمت لگائی، اس کا یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوا، کیونکہ اس اعمال کو اپنے کانوں سے سننا اتنا ہی گناہ تھا جن میں میرے لیے کوئی لذت نہیں تھی، لیکن وہ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھے۔ میرا بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ کا حساب کتاب بڑا سخت تھا۔ حساب رسی کے دوران گناہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بائیں جانب گرم چلتی ہوئی ہوائیں محسوس ہوئی۔ میرے ذہن میں اس طرح ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اپنی جوانی میں باقاعدگی کے ساتھ اللہ والوں کی محفل میں شریک ہوتا تھا۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا
کہ اس دنیا میں خوف خدا سے رونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے میرے کچھ گناہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئے تھے۔ یہاں مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کا اندازہ ہوا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو گناہ کو نامہ اعمال سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ بس یوں کہہ لیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، میرے والد مجھے ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے کہ بیت المال کے استعمال میں احتیاط کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ خود کو بھی گڑھے میں گرا دو۔ میں دفتر میں آنے والے لوگوں کے کام بھی کامیابی کے ساتھ کرتا تھا کہ ان کی رضامندی حاصل کر سکوں، جو کہ میرے نامہ اعمال میں درج تھا۔ جوان نے مجھے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ بیت المال کا حساب تمہارے ذمہ نہ تھا اور نہ تمہیں سارے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں وقت اور جگہ کی اہمیت نہیں تھی، یعنی میں بآسانی ان لوگوں کو دیکھ سکتا تھا جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد میں انتقال کر چکے تھے، پھر کسی بات چیت کیے بنا ان کی پریشانی جان لیتا تھا۔ یہاں ایک جھلک اور ایک لمحے میں تمام حقیقتوں کو سمجھا جا سکتا تھا۔ برزخ میں ایسے لوگوں کی بہتات تھی جو بیت المال میں رشوت، غبن اور چوری جیسے گناہ کرتے تھے۔ اب انہیں ملک کی پوری عوام، حتیٰ کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی بخشش طلب کرنا رہی ہے۔ میرے نامہ اعمال کی موٹی سی کتاب کے ایک صفحے پر ایک عنوان میرے لیے لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک سپاہی اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت میرے شعبے میں آئے اور شیلف پر چند کتابیں رکھ دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کتابیں یہیں پڑی رہیں تاکہ بعد میں آنے والا عملہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ تقریباً 1 سال تک نائٹ شفٹ کے سپاہی ان کتب سے مستفید ہوتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد میرا تبادلہ دوسرے شعبے میں ہو گیا۔ میں اپنے ذاتی سامان کے ساتھ وہ کتب بھی لے گیا۔ وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شعبے میں کتب بین افراد کی کمی تھی، کہ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں کے افراد کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے واپس شعبے میں بھجوا دی۔ جوان نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتابیں بیت المال کی تھی، تم نے بلا اجازت منتقل کیا تھا۔ اگر تم ان کو پچھلے شعبے میں واپس نہ بھجواتے تو تمہیں تمام عملے اور سپاہی جنہوں نے مستقبل میں اسی شعبے میں آنا تھا ان سے معافی مانگنی پڑتی، جبکہ میں تو ان کتابوں کو اپنے شعبے میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ لایا تھا اور میں نے اسے ذاتی استفادہ بھی حاصل نہیں کیا تھا، اور گھر کے بجائے دوسرے شعبے میں لے گیا تھا کہ دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ خدا ان لوگوں سے بچائے جو بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اسی صورتحال میں اپنے ایک عملے کے ساتھی کو دیکھا جو کہ ایک مخلص انسان تھے۔ انہوں نے اخراجات کی مد میں ایک خطیر رقم کمانڈر سے لی تھی کہ شعبے کے لیے ضروری اشیاء اور سامان لا سکے۔ انہوں نے یہ رقم دفتر کی تجوری میں رکھنے کے بجائے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اگلے ہی دن ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اب مجھے عالم برزخ میں دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور کہا، میرے گھر والوں نے بیت المال کی امانت کو میری ذاتی رقم سمجھ کر خرچ کر دیا ہے۔ خدا را ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ رقم متعلقہ شخص کو لوٹا دے، کیونکہ میں یہاں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ ہمارے علماء کرام بیت المال کے معاملے میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ موت بتا کر نہیں آتی۔ میرے لیے وہ دن یادگار بن گیا، کیونکہ عالم برزخ میں اعمال کی باطنی حقیقت اور وجہ کو سمجھا جا سکتا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے تیسرے اور آخری پارٹ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔